بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا اہتمام اور جتنی کوشش اور جتنی محنت ہم نفلی عبادتوں پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی ہی محنت اور اتنا ہی مجاہدہ، اتنی ہی مشقت گناہوں سے بچنے کے لیے کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی ایک نفلی عبادت نہ کرے، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، سنتوں پر اکتفا کرے اور ایک بھی نفلی نماز زندگی بھر نہ پڑھے، نہ کوئی نفلی صدقہ دے، لیکن واجبات اور فرائض ادا کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ اس سے کبھی صادر نہ ہو، تو باوجود کہ اس نے نفلی نماز نہیں پڑھی، نوافل ادا نہیں کیے، اس کے باوجود انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ گناہ نہیں ہوا اسے۔ اور ایک آدمی نفلی عبادتیں خوب کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، تو نفع ٹوٹا برابر ہوتا چلا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ گناہ سے احتراز، گناہوں سے بچنا، گناہوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا، یہ نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ عام طور سے ہمارے دور میں جو فتنے ہیں گناہوں کے، ان میں نگاہ کا فتنہ سب سے زیادہ اشد ہے۔ اور گھر گھر پھیلا ہوا ہے، ایک ایک شخص اس فتنے کا شکار ہے۔ پہلے نگاہ کے غلط استعمال کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا، کہیں باہر جانا پڑتا تھا، کسی کو سنیما دیکھنے کا شوق تھا تو سنیما گھر میں تو ملتا نہیں تھا، لائن لگا کے ٹکٹ لے کے جاتا تھا۔ اب نہ لائن لگانے کی ضرورت، نہ ٹکٹ دینے کی ضرورت، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت، موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ لہذا یہ فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، کہ نگاہ کا غلط استعمال جو ہے وہ نور ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے،
عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک نور ہوتا ہے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اس نور کی۔ صبح کو فجر کی نماز کو جاتے ہوئے جو آپ دعا فرماتے تھے وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں نور نہ مانگا ہو۔ یا اللہ مجھے میرے دل میں نور دے دے، میرے آنکھوں میں نور دے دے، مجھے میرے کانوں میں نور دے دے، میرے بصر میں نور دے دے، میرے دائیں نور دے دے، میرے بائیں نور دے دے، میرے آگے نور دے دے، میرے پیچھے نور دے دے، میرے اوپر نور دے دے، میرے نیچے نور دے دے، میری زبان میں نور دے دے، اور نور میرا بڑھاتے ہی چلے جائیے۔ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا وَاجْعَلْنِي نُورًا، مجھے ہی نور بنا دیجیے۔ کیا ہے یہ نور مانگ رہے ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کاہے کا نور؟ ایمان کا نور، تصدیق کا نور، قرب الہی کا نور، تعلق مع اللہ کا نور۔ یہ نور ایمان کے اندر، ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے صبح صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے دے دیجیے۔ اب یہ نور جو ہے نا، یہ تو گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ گناہ بھی کرتا رہے آدمی اور نور بھی ملتا رہے ایمان کا، یہ مشکل ہے۔ حضرت امام شافعی کا کہ شعر مشہور ہے کہ کسی نے شاگرد نے کسی استاد سے کہا، خود امام شافعی نے اپنے استاد وکی ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی کے استاد ہیں وکی ابن جراح، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ حافظے کی تقویت کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے، کیونکہ مجھے بہت سی باتیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتی۔ تو کہتے ہیں خود امام شافعی شعر میں کہ شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ جب میں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے تو حضرت وکی نے جواب میں کہا کہ گناہ چھوڑ دو تو حافظہ کبھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔